Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے۔ لال شہباز قلندر کی قبر کا طواف کرنے والوں، یہ طواف عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ طاہر القادری صاحب کو سجدے کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ گجرانوالہ میں قوالی کرتے ہوئے پیر کے سامنے اجتماعی سجدہ کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے۔ یہ عبادت ہے، رب محمد کی قسم، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دربار پہ جلوس آ رہا ہے، ہڑمل شریف میلہ نوشو پاک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 200-300 کا مجمع، اور پیر کو دیکھنے کے بعد پورا مجمع صف بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے بدن کی، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، جسم کی عبادت، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے، جہاد کرنا اللہ کے لیے۔ مالک کا فرمان سنیے، نبی سے اعلان کرواتے ہیں، قل اے نبی کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اے نبی پیغام دو امت کو، صلاتی میری نماز، رکوع قیام اس میں داخل ہو گیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رنگ علی شاہ کا گدی نشین اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا بلے شاہ اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا فرید اللہ کی صورت میں نہیں آیا، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کا رب ہے۔ مصطفیٰ جھکتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ قربانیاں کرتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ حج کرتے تھے اللہ کے لیے۔ مصطفیٰ کو رب نہ بناؤ، پیروں فقیروں کو رب نہ بناؤ۔ وہ مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا میں ہوں۔ تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی درویش کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں رکھ رہا ہے، دلیل نہیں ہے، مان لینا چپ چاپ، یہ بھی شرک ہے۔ یہ حضرت عدی یہی فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دیا میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، ان کی عبادت نہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقال اما انہم لم یکونوا یعبدونہ، عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات بتاؤ، ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا، کسی چیز کو اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو، بھیا کسی چیز کو حرام کہتے ہو تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو، کہا کہ یہی کو رب بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی، کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل۔ اگر ایک پوری قوم ہے، مولوی نے جو کہہ دیا وہی دلیل، حرام ہے، یہ شرک ہے، دلیل چاہیے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ گھر کا نہیں ہے۔ ان تمام حرام کاموں میں جن کا سختی سے ممانعت کیا گیا ہے، ممانعت کر دی گئی، سب سے حرام چیز
شرک. کیا فرمائے گا؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اللہ سب سے بڑا حرام کام، سب سے بڑا حرام کام یہ ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور یہ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاری فی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الشہادات کے اندر لائے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تو بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی دینا. اللہ وقل. اور بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری تمنا یہ ہوئی، ہم نے آرزو کی کاش آپ خاموش ہو جاتے. حتیٰ قلنا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. اچھا، اس کا مطلب تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس حدیث پاک سے اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے معلوم ہے کہ شرک ہے. سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اللہ بخش سکتا ہے، شرک نہیں بخش. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں بخش، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز، بالکل نہیں. سارے اعمال اکارت ہو جاتے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دیکھیں نام لے رہے ہیں آپ. سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی غیر کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ تو عرب کے کافر بھی مانا کرتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، بلکہ آسمانوں سے ہمارے لیے بارش اللہ برساتا ہے، اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اس بات کا پکا عقیدہ تو عرب کے کافروں کا بھی تھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اے نبی آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. لیکن اس کے باوجود ان کو مسلمان نہیں مانا گیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے سوال کریں آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ یہی جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا. محمد رسول اللہ نے ان کی انٹری مسلمانوں میں نہیں مانی ہے، آپ نے ان کو اسلام کے اندر درج نہیں کیا ہے. وہ لوگوں کی فہرست میں کچھ بھی ہو، محمد رسول اللہ نے ان کو اپنی فہرست کے اندر مسلمان شامل نہیں کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے نبی آپ ان سے سوال کریں آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. لیکن اس کے باوجود ان کو مسلمان نہیں مانا گیا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے سوال کریں آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
अब्सार, तुम्हारी आंखों में रोशनी किसने दी है? तुम्हारे कानों में बसारत, तुम्हारे कानों में सिमात की ताकत किसने दी है? इन आंखों का और कान का मालिक कौन है? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। और आप इनसे सवाल करें कि मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा चीज को कौन निकालता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, और दुनिया के ये मामलात इतनी अच्छी तरीके से कौन चलाता है? तो सयक़ूलून अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे कि अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद उनको मुसलमान नहीं माना गया है। आज के मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया है कि वो भी तो ये सारी चीजें मानते हैं, लेकिन वो मुसलमान क्यों? अल्लाह ने इनको मुसलमान नहीं माना। अरब के काफिरों को अकीदा रखने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको मुसलमान नहीं माना। इतना अच्छा अकीदा रखने के बाद हम भी तो यही अकीदा रखते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं क्यों? अच्छा, उनमें कमियां क्या थी जिसकी वजह से उनको मुसलमान नहीं माना गया? वो कमियां तो आज हमारे अंदर भी मौजूद हैं। अगर वो उन कमियों की बिना पर काफिर थे तो हम मुसलमान कैसे? हम मुसलमान क्यों? मेरे भाइयों, कुरान ने उनकी कमी भी बताई है। वो उनकी कमी यह है कि वो क्या कहते थे? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम तो इनकी इबादत महज इसलिए करते हैं, हम तो अपने इन बुजुर्गों के पास महज इसलिए जाते हैं कि हमको अल्लाह के करीब कर देते हैं। आज हम मुसलमान भी तो अपने बाबाओं के पास, अपने बुजुर्गों के पास इसीलिए जाते हैं कि हमारी दुआएं लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं और अल्लाह से हमारी सिफारिश करते हैं। अगर इस अकीदे की बुनियाद पर वो मुसलमान नहीं थे तो इस अकीदे की बुनियाद पर हम मुसलमान कैसे? ये सारी खुराफातें तो हमारे अंदर भी मौजूद हैं, हम मुसलमान कैसे? कहने लगे नहीं, वो मूर्तियों को मानते थे, वो बुतों की इबादत करते थे। हम बुतों की पूजा नहीं करते हैं, हम बुतों को नहीं मानते हैं, हम बुतों की इबादत नहीं करते हैं, हम तो बुजुर्गों के पास जाते हैं, हम बुत मूर्तियों के पास नहीं जाते। तुम झूठ बोलते हो, वो भी मूर्तियों के पास नहीं जाया करते थे। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो ये तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं, तुम्हारी ही तरह के इंसान हैं। वो भी इंसानों ही को पूजा करते थे, इंसानों ही के पास जाया करते थे और कहते थे कि मुझे अल्लाह के करीब कर दो। और आज हम भी तो इंसानों ही के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको अल्लाह के करीब कर दो। शिर्क क्या है? मैं समझता हूँ ये उन्वान मैंने बहुत तफसील में शिर्क क्या है और क्या ये भी शिर्क है, उन्वान के तहत लिया था, लेकिन मुख्तसर में रख देता हूँ कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी इबादत में किसी को शरीक करना या सिरे से उसको छोड़कर किसी और को मानना, ये शिर्क कहलाएगा। याद रखिए, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और उसकी इबादत में। याद रखिए, जहाँ तक अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात का मामला है, अक्सर लोग इसको मानते हैं। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह की ज़ात को मानते थे और सिफ़ात को मानते थे। गो उनको कुछ सिफ़तें नहीं मालूम थी, लेकिन बहुत सारी सिफ़तें पता भी थी, और उन सिफ़तों के नाम पर बुतों के नाम भी रख छोड़े थे। जैसे लात है, उज़्ज़ा है, मनात है, तो अल अज़ीज़ सिफ़त से अल उज़्ज़ा बना दिया, अल मन्नान सिफ़त से मनात बना दिया। उनको पता थे। गो रहमान और रहीम नहीं पता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुदैबिया के वक्त, तो कहा ये रहमान और रहीम हम नहीं पहचानते, तो बिस्मि ताला लिखो सबसे अच्छा। लेकिन बहुत सारे सिफत के कायल थे। खुद अपने बच्चों के नाम अगर अल्लाह के नाम पे रखते हो तो अब्द लगाते, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। वो जानते थे अल्लाह नाम किसी का हो नहीं सकता है, तो गोया उनको अल्लाह की ज़ात पर ईमान था, उसकी सिफ़ात को भी मानते थे। असल शिर्क ये था कि उसकी इबादत में शरीक करते थे अपने माबूदों को, और ये समझते थे कि अल्लाह सीधे नहीं सुनता, अल्लाह ताला को दुआएं सीधे नहीं मांगी जा सकती, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए वसीले के बगैर हल नहीं निकल सकता। लिहाजा हर रोज़ के एतबार से 360 वसीले बना के रख छोड़े थे, और उन तमाम माबूदों में 360 में सबसे ऊंचा माबूद उनका अल्लाह ही था। याद रखिए, तो अल्लाह को मानते थे। तो गोया सबसे बड़ी फसाद की वजह जो दुनिया में मचता है, अगर हम चाहते हैं इस फसाद को अपनी ज़िंदगियों से, अपने समाज से, अपने माहौल से दूर करें, तो वो फसाद है शिर्क का फसाद। शिर्क क्या फसाद मचाता है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, चूँकि जिन अक़वाम ने शिर्क किया उनके वजह से दुनिया में फसाद मचा, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सख्त उनकी पकड़ की, इतनी सख्त उनकी पकड़ की कि दुनिया में जो है बहुत सौ के नाम जो कुरान ने ली हम जानते हैं। बहुत सारे तहक़ीक़ात के ज़रिए पता चल रहा है कि ऐसे भी हलाक और बर्बाद हुए, ठीक, और बहुत सारी कौमें हमारी नज़रों के सामने आज भी बर्बाद हो रही है, इसलिए कि वो अपने रब के साथ शिर्क करती है।
وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے دوسروں کو شامل کرتی ہے، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو جانتی ہے۔